شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید بن برا اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا سے ملا، اس وقت ان کے پاس علم جہاد تھا۔ میں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی جانب بھیجا ہے، اس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا مال ضبط کر لوں۔ حضرت ابو شہم فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تھا، میرے پاس سے ایک لڑکی گزری، میں نے اس کو پہلو سے پکڑ لیا لیکن فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا کل تو نے ایک لڑکی کو نہیں چھیڑا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت لے لی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ایک طوائفہ تھی، اس کے پاس سے ایک مرد گزرا، اس مرد نے اپنا ہاتھ اس عورت کی جانب بڑھایا، عورت نے کہا رک جا، اللہ تعالیٰ نے شرک کو ختم کر دیا ہے اور اسلام لے آیا ہے۔ اس آدمی نے اس کو چھوڑ دیا اور واپس آ گیا، وہ اس عورت کی طرف دیکھتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کا منہ دیوار سے ٹکرا گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہ آدمی ہو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا جلد ہی دے دیتا ہے، اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی سزا میں تاخیر کرتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اس گناہ کی سزا دے گا اور اس وقت تک اس کا گناہ بہت بڑا ہو چکا ہوگا۔